الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. سورہ نور کی آیت کریمہ 35 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے اس آیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری سورت کا نام سورہ نور رکھ دیا. اس آیت کی تفسیر میں الگ الگ مفسرین نے الگ الگ تفسیریں کی ہیں، بلکہ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے اس آیت کی صرف اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں پوری ایک کتاب لکھ دی جس کا نام ہے مشکات الانوار. بڑی عجیب و غریب یہ آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نور کا تذکرہ فرمایا ہے. ہم آسان انداز میں جتنا ہو سکے اس کی تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے آپ اس کا ترجمہ ذرا سن لیجیے. اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمینوں کے درمیان میں ہے اس کو روشن کرنے والے ہیں. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ، اللہ رب العزت آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمینوں کے درمیان میں ہے اس کو ہدایت دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس نور ہدایت کی مثال ایسی ہے کمشکاتن، جیسا کہ ایک طاق ہو، فیہا مصباح، تو اس میں ایک چراغ رکھا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک شیشے میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ بھی ایسا جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، کہ اس چراغ کو ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت سے جلایا گیا ہو، جو مبارک زیتون کا درخت نہ مشرق کی لا شرقیہ، نہ مشرق کی جانب میں ہو، ولا غربیہ، نہ مغرب کی جانب میں ہو، نہ پورب میں ہو نہ پچھم میں ہو. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اگر آگ اس مبارک زیتون کے تیل کو چھوئے بھی نہیں تو وہ
وہ تیل اتنا چمکدار ہے کہ وہ خود جلنے لگے. نور علی نور، روشنی پر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. دیکھیں اس آیت کریمہ کا سب سے پہلا جو جملہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کا ترجمہ جو میں نے کیا، ایک تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روشنی دینے والے ہیں، یا نور کا ترجمہ میں کر رہا ہوں روشنی دینے والا، نور نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے نور ہے، ایسا ترجمہ اس کا میں نے نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے نور کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا نور کسی ایک جگہ میں سمٹ کر محدود ہو کر رہا ہو. اللہ کے نور کوئی محدود نہیں بلکہ پھیلا ہوا ہے. اس سے دنیا کی اس زندگی میں ہم اللہ کے نور کے اور اللہ کی اس تجلی کو ہم دیکھ نہیں سکتے. انشاءاللہ اللہ چاہے گا جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور اہل جنت کو جنت کی ساری نعمتوں میں اللہ کا جب دیدار ہوگا تو ساری نعمتیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرمائے. یہاں اس جملے کا ترجمہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روشنی دینے والے ہیں. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی روشنی ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، اور آسمانوں کے اوپر جو خلا ہے اور زمینوں کے نیچے جو تہ ہیں، اور آسمانوں و زمینوں کے درمیان میں جو مخلوقات ہیں، ان ساری چیزوں میں جو کچھ ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے، جو چمک ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کے نور کی برکت ہے. آپ صرف ایک سورج کو دیکھ لیجئے، ہم ایک منٹ کے لیے بھی اس کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے اس میں کیسا نور رکھا ہے، کیسی روشنی رکھی. یہ تو ایک سورج ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جب آپ کو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ ایسے کئی سورج ہیں ہماری اس دنیا کے اندر، اور ایسی ایک گیلیکسی جس میں ہم رہتے ہیں ایسی کئی گیلیکسیاں ہیں جس میں ہزاروں، کھربوں، اربوں، ملین ستارے ہیں جن میں اللہ نے چمک رکھی ہے، جس کو ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں آسمانوں پر جو چمک رہے ہیں. ایسے کھربوں، اربوں، ملین جس کی کوئی گنتی نہیں، ایسے ستارے اللہ نے بنائے، اس کی چمک بھی اللہ کے نور کی برکت سے. تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور زمین کے بیچ میں جتنی ساری مخلوق ہیں، ان ساری مخلوق کو روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ ہی کی نور کی برکت سے پوری دنیا کے اندر آج روشنی ہے. پوری دنیا میں کتنے عالم ہیں؟ 80,000 عالم ہیں ایک روایت کے اعتبار سے، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 پوری دنیا میں عالم ہیں. ہر مخلوق ایک عالم ہے. اتنے سارے عالم میں جو روشنیاں ہیں، ساری کی ساری روشنی اللہ کے نور کی برکت سے. یہ ایک ترجمہ اس آیت کا، اس جملے کا یہ ہوا. دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو نور ہدایت دینے والے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ ایک حدیث شریف سمجھیے کہ ایک حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مسلمان کے گھر میں ہو، چاہے کسی یہودی کے گھر میں ہو، چاہے کسی اور کسی دھرم کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہو، وہ پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر، اس کے سینے میں ایمان کا، اسلام کا نور داخل کر کے اسے بھیجتے ہیں، جس کو نور ہدایت بولتے ہیں. جو بھی بچہ کسی بھی جگہ پیدا ہو، اس کے سینے میں، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کا، اسلام کا نور داخل کر کے بھیجتے ہیں. اس لیے تو آپ نے سنا ہوگا یا آپ سن لیجیے، ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا اور بالغ ہونے سے پہلے وہ مر گیا، چونکہ بالغ ہونے سے پہلے کوئی بھی بچہ کسی اسلام کے حکم کا پابند اور مکلف نہیں ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے وہ مر گیا، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا یا کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ سیدھا جنت میں جائے گا.
حالانکہ غیر مسلم بھی گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس نور ہدایت کی برکت سے اللہ نے جو اس کو پیدا کیا اس کے سینے میں نور ہدایت ہے، اس نور ہدایت کی برکت سے وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو چمکتے ہوئے موتی کی طرح انہیں بنائے گا، ان بچوں کو۔ اور یہ کون ہوں گے؟ یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے، جو ایمان والے جو جنتی ہوں گے ان کی خدمت کریں گے یہ، اور ان کے چہرے چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اسی نور ہدایت کی برکت کی وجہ سے اب اس بچے کو جیسا ماحول ملتا ہے اس ماحول کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ وہ بچہ اگر کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو پھر بڑا ہو کر اس کے اوپر یہودیت کا رنگ چڑھتا ہے۔ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو بڑا ہو کر اس پر کفر کا رنگ چڑھتا ہے۔ کسی پارسی آگ کی پوجا کرنے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو پھر بڑا ہو کر وہ پارسی اور مجوسی بنتا ہے۔ کسی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا تو بڑا ہو کر اس پر اس نصرانیت کا رنگ چڑھتا ہے۔ جس ماحول میں بڑا ہوتا ہے، جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، اسی ماحول کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ لیکن وہی بچہ اگر کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جب اس کو اسلامی ماحول ملتا ہے تو پھر اس کے اوپر اسلامی رنگ چڑھتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں اللہ نے اس کے اندر نور ہدایت رکھا، اب پھر جب کچھ سمجھ بوجھ ہوئی تو ماں باپ اس کو کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، پھر کلمہ طیبہ کا نور اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے۔ ایک نور تو نور ہدایت تھا ہی اس کے پاس پہلے سے ہی اس مسلمان بچے کے دل میں، لیکن جب بڑا ہوا تو اس کے ماں باپ نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، اور کلمہ طیبہ کے اندر ایک ایسا نور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس نور کو ظاہر کر دے تو پوری دنیا میں روشنی ہو جائے۔ جب وہ بچہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اپنی چھوٹی سی بچکانہ زبان میں تو اس کا نور پھر الگ سے اس کے سینے میں داخل ہوتا ہے۔ پھر جب کچھ اور بڑا ہوتا ہے وہ پھر مکتب میں جاتا ہے اور قرآن کریم سیکھتا ہے تو قرآن کا نور اس کے سینے میں آتا ہے، اور پھر کچھ اور بڑا ہوتا ہے اور جو سمجھ بڑھتی ہے، بالغ ہوتا ہے، اور پھر اسلامی احکام اس کے سامنے آتے ہیں، اور اس کی زندگیوں میں پھر نمازیں آتی ہے، قرآن کی تلاوت آتی ہے، ذکر کا نور آتا ہے، سارے پھر دھیرے دھیرے اس کی سینے میں، اس کے دل میں جو نور ہدایت ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتے 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 وہ نور اتنا پھیلتا ہے کہ پھر یہی نور اس کی قبر کے اندھیرے میں اس کے لیے کام آتا ہے، اور وہی نور پھر قیامت کے اندھیریوں میں، قیامت کی ہولناکی میں، پل صراط تو اس کے لیے کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نور ہدایت جو اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مثال آگے بیان فرما رہے ہیں، وہ نور ہدایت جو اللہ تعالیٰ ایمان والے کے دل میں ڈالتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم میں ایک عجیب مثال سے سمجھا رہے ہیں، چونکہ مثال سے بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے کہ اب وہ نور کیسا ہوگا، تو نور ہدایت، پھر وہ کلمہ طیبہ کا نور، پھر کلمہ طیبہ کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کا نور، نمازوں کا نور، اللہ کے دیگر اعمال کا نور، نور کیسا ہوتا ہے، وہ نور اس کے سینے میں کیسا ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس آیت کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، کہ اس نور ہدایت کی مثال جو اللہ تعالیٰ قلب مومن پر، ایمان والے کے دل پر اتارتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک رکھا۔ پہلے اس مثال کو سمجھ لیجیے، جسے پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے اس میں دیوار کے ایک کونے میں چھوٹے چھوٹے کھانے بناتے تھے، جس کو ہم تاکچہ بولتے ہیں اردو میں، گجراتی میں کہہ لیجیے کھانا کہہ لیجیے، اب بخول جس کو کہہ لیجیے، ایک چھوٹا سا تاکچہ ہوتا ہے جس کی تینوں سائڈ دیواریں پیک ہوتی ہیں، سامنے کی سائڈ کھلی ہوتی ہے، اس میں پہلے کے زمانے کے لوگ ایک دیا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی نور کی مثال ایسی جیسے کہ ایک تاکچہ ہو، ایک کھانا ہو، اور اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کھانے میں جب ہم چراغ کہتے ہیں، دیوا جس کو گجراتی میں بولتے ہیں، چراغ کہہ لیجیے، دیوا کہہ لیجیے، اس کے اندر اگر ہم نے وہ دیوا رکھا تو اس کی پہلے زمانے میں لوگ تاکچے اس لیے بناتے تھے کہ اس میں جب ہم دیا رکھتے تھے تو اس کی روشنی زیادہ پھیلتی تھی، چونکہ تینوں طرف سے پیک ہو گیا ہے، صرف سامنے کی سائڈ کھلی ہے تو وہ دیے کی روشنی زیادہ پھیلے گی۔ تو کہے کہ ایک ایسا تاکچہ ہو جس میں ایک دیا ہو، اور دیا بھی کیسا، المصباح فی زجاجہ، ایک کانچ میں ہو، صرف کھلا ہوا نہیں، جس کو ایک چاروں طرف سے کانچ میں اس دیے کو پیک کر دیا ہو، جس کو ہم کہہ سکتے لالٹین کہہ لیجیے، فانس کہہ لیجیے، پہلے زمانے میں فانس ہوا کرتے تھے کہ چاروں طرف سے کانچ ہے اور اس کانچ کے اندر وہ دیا رکھ دیا۔ اب آگے اللہ فرما رہے الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، لیکن کانچ کیسا، ایسا چمکتا ہوا جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ، معمولی کانچ نہیں، معمولی گلاس نہیں، اتنا صاف شفاف کانچ،
اور اتنی ہائی کوالٹی کا ہو کہ جو دکھنے میں چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہو، کأنها کوكب دري۔ اب مزید آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ اب اس چراغ میں تیل کون سا ڈالا ہو؟ مٹی کا نہیں، کیروسین کا تیل نہیں، چونکہ مٹی کے تیل میں تو دھواں زیادہ ہوتا ہے، آگ کم پکڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ نہیں، اس میں زیتون کا مبارک درخت کا تیل ڈالا، اس لیے کہ زیتون کا درخت ایک ایسا مبارک درخت ہے کہ جس میں دھواں نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کے بڑے فضائل بھی آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم زیتون کے تیل، زیتون کو کھاؤ اور اس کی تیل کی اپنے بدن پر مالش کرو، بڑے اس کے بہت سارے فائدے، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ تو اس زیتون کے تیل کے اندر شفافیت، چمک زیادہ ہوتی ہے، دھواں کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شیشہ جس کانچ میں جو دیا رکھا ہے، اس دیے میں جو تیل بھرا ہے وہ تیل کون سا ہے؟ زیتون کا مبارک درخت کا زیتون کا تیل۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ مبارک درخت وہ بھی کوئی معمولی درخت نہیں، شرقیت ولا لا شرقیت ولا غربیہ۔ بھئی جس زیتون کی کھیتی جس باغیچے میں ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر ہو زیتون اگتے ہیں، بھئی پورب کی جانب میں، پچھم کی جانب میں، تو کہتے کہ نہیں، جو زیتون پورب کی جانب میں اس کا بھی زیتون کا تیل نہیں، جو پچھم کی جانب میں اس کا بھی نہیں، جو بیچوں بیچ باغیچے کے بیچ میں جو زیتون جو اگا ہے، اس زیتون کے درخت کا تیل۔ اس میں کیا حکمت؟ اس لیے کہ جو زیتون کا درخت بیچوں بیچ اگتا ہے اس پر سورج کی روشنی پوری پڑتی ہے، اور جس پر سورج کی روشنی زیادہ فول ہوتی ہے اس کی تیل میں چمک زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مغرب کی طرف ہوگا تو اس پر آدھی روشنی پڑے گی، جب سورج اس طرف جائے گا تو روشنی ہٹ جائے گی، اور جو مغرب کی طرف ہوگا تو اس پر بھی روشنی آدھے دن پڑے گی، تو اس میں وہ چمک وہ پھولے گا نہیں۔ لیکن جو زیتون کا درخت بیچوں بیچ ہوگا اس کی چمک، وہ پھولے گا زیادہ، اس کی چمک زیادہ ہوگی۔ یعنی ایسا مبارک زیتون کا درخت جو بیچوں بیچ باغیچے میں ہو، اس کا صاف شفاف تیل اس دیے میں ڈالا ہو۔ جو دیا کہاں کس میں ہو؟ ایک چمکتے ہوئے شیشے میں ہو۔ وہ شیشہ کہاں ہو؟ وہ شیشہ ایک طاقچے میں ہو جس کو تینوں طرف سے بند کر دیا ہو۔ اب دیکھیے کہ اس کی، اب اس میں سے اگر وہ تیل کیسا ہو؟ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، اتنا چمکدار تیل ہو کہ اگر اس کو آگ لگے بھی نہیں تو خود بخود چمکنے لگے، اس سے خود بخود آگ روشن ہو جاوے، ایسا چمکدار۔ نور علی نور، روشنی ہی روشنی۔ اب دیکھیے کتنی ساری روشنیاں جمع ہو گئی، اور روشنی کا پرتو اور اس کا پرچھایا کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس مثال کو بیان کر کے ایمان والے کی دل کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ مشکات، وہ طاقچہ وہ ایمان والے کا سینہ ہے۔ مشکات مطلب طاقچہ ایمان والے کا کیا ہے؟ سینہ ہے۔ پھر اس سینے میں فیہا مصباح، وہ چراغ وہ ایمان والے کا دل ہے۔ ایک تو سینہ ہے، اور پھر اس سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دل کا، ایک گوشت کا لوٹا جس کو اللہ نے دل بنایا ہے، وہ دل ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ سینہ بھی، وہ دل جو ہے کس کے اندر ہو؟ ایک المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ کس میں ہے؟ ایک کانچ کے اندر ہے، چونکہ ایمان والے کی قیمت اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اب اس چمکتے ہوئے کانچ میں جو زیتون کا جو مبارک تیل ڈالا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ وہ نور ہدایت کی جو اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ چونکہ نور ہدایت جو اللہ تعالیٰ ہر بچے کے دل میں رکھتا ہے، اس کی وجہ سے حق بات قبول کرنے کی آدمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کہ جب وہ نور ہدایت اس ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے وحی الہی آتا ہے، قرآن کا علم آتا ہے، حدیث کا علم آتا ہے، اللہ کے اعمال کی، اللہ کے حکام کی باتیں آتی ہیں، وہ اس کو فوراً کیچ کر لیتا ہے، اس کا نور اتنا چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو ہر ایک کو چاہے نہیں دیتا ہے، جس کو چاہے دیتا ہے۔ نور ہدایت تو اللہ نے ہر ایک کے لیے عام کر دیا، لیکن شروع میں اللہ نے اس کو عام کر دیا کہ اللہ کا نور ہدایت یہ ہر ایک کے لیے عام ہے، چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہو۔ لیکن پھر اس نور ہدایت کے بعد، اس نور ہدایت کے ساتھ جب قرآن کا نور اس کے ساتھ لگے، یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کا نور عطا فرماتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے وحی کا نور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے تو انسان کی کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے عقل مند لوگ ہیں کہ جو اپنی عقل سے کسی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں وہ قرآن کا نور نہیں ہے، تو وہ نور ہدایت ان کے لیے کچھ کام نہیں آتا ہے۔ کچھ کام آتا ہے؟
کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن وہ نور ہدایت ہے، لیکن حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے، تو وہ نور ہدایت کے ساتھ نور قرآن کا جوائنٹ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سینوں میں نور نہیں آتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کے ساتھ ہمیں نور قرآن بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے نور ہدایت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے مسلمان ماں باپ نے کلمہ طیبہ پڑھایا، قرآن کی تعلیمات سے نوازا، اور پھر بڑے ہو کر سمجھ آئی، قرآن کا علم ہمارے سامنے آیا، تو ہم نے دھیرے دھیرے اس قرآن کے علم کو، قرآن کے نور کو، اللہ کے حکام کو اپنے سینوں میں داخل کیا، جس کی وجہ سے ایمان والے کا وہ سینہ، ایمان والا کا نور نور علی نور ہو گیا۔ اسی نور کی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تو ایک تفسیر ہوئی اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہدایت جو اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے کے دل پہ اتارتے ہیں۔ یہ آیت کی تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے کی ہے۔ اس کی ایک دوسری تفسیر جو کی ہے، ایک کعب احبار، ایک بہت بڑے تورات کے یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان سے عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، ان سے انہوں نے یہ روایت لی، وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہدایت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں داخل ہوا، اس نور کی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ مشکات سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کے سینوں کو بڑا مبارک بنایا تھا، اور پھر اس سینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل بنایا تھا وہ بھی بڑا مبارک دل تھا۔ وہ کیسا مبارک دل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سینے مبارک کو، ان کے دل مبارک کو ایسا بنایا تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت کا اعلان نہ بھی کرتے تو آپ کے حلیے سے نبوت ظاہر ہو جاتی۔ چنانچہ ہم جب بھی ربیع الاول کا موقع آتا ہے تو جمعہ کے بیانات میں ہم سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے وقت کیا نور کا عالم تھا۔ امی جان حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ تہجد کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت ہے کہ ایسا نور اٹھا کہ ملک شام کے محلات اس نور کی وجہ سے میں نے دیکھ لی۔ حالانکہ کہاں مکہ اور کہاں ملک شام، کتنا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی ایسا نور دنیا میں ظاہر ہو گیا کہ حضرت آمینہ نے بیٹھے بیٹھے مکہ کے اندر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ 12 سال کی عمر میں ہوئی، تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ جا رہے راستے کے اندر فرشتے سایہ کر رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے ہیں۔ ایک راہب نے دیکھا کہ یہ کون ہے، کہا کہ یہ مکہ کے اندر ان کا نام محمد ہے، کہا کہ یہ ہونے والے نبی ہیں۔ ان کا حلیہ دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محمد ہے، یہ آئندہ چل کر نبی بننے والا، حالانکہ 12 سال کی عمر ہے، لیکن اللہ نے ان کے سینے کے اندر، ان کے دل میں، ان کے چہرے میں ایسا نور رکھا تھا کہ وہ راہب بھی اسلام لانے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی کہتی ہے نا کہ جس دن میں حضور کو لے کر اپنے گھر جنگل میں گئی ہوں، کبھی میں نے جو ہے مجھے چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی۔ ایسا نور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں، دل مبارک میں خدم، اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمائی۔ بہرحال جو بھی تفسیر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نور ہدایت کی مثال کو بیان فرما رہا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ نور ہدایت کے بعد اس نور قرآنی کو اللہ جس کو چاہے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے تاکہ لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاوے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ نور قرآن، نور ہدایت کے بعد جو قرآن کا نور ہے، اس کا پاور ہاؤس کیا ہے؟ پاور ہاؤس ہوتا ہے نا، پورے محلے میں جو لائٹ سپلائی ہوتی ہے اس کا پاور ہاؤس کیا ہے؟ ڈی پی، اس کا بھی ایک آگے پاور ہاؤس ہے کہ وہاں سے پورے محلے میں لائٹ سپلائی ہوتی ہے، بجلی سپلائی ہوتی ہے۔ تو ایسا نور قرآنی اور ایسے لوگ جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے نور سے بھر دیا ہے، ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ اور ایسا نور قرآنی کن پاور ہاؤس میں تیار ہوتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ، وہ ایسے گھر ہیں کہ جن کی گھر کو بلند کرنے کے لیے اور جن کے اندر اللہ نے ذکر کرنے کی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس سے مراد مسجد ہے، وہ مسجد ہے جہاں ایسا نور قرآنی اس پاور ہاؤس میں تیار ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں کے تار مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں وہ نور قرآنی پہنچتا ہے، اور پھر اس نور قرآنی کی برکت سے ان کی بیوی بچوں میں وہ دینداری آتی ہے۔ اور جن کے گھروں کے تار مسجدوں کے تار سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہیں، کنیکشن ختم ہو گیا ہے،
پھر ان کے گھروں میں اندھیرے آتے ہیں اور ان کے گھروں میں پھر بے دینی آتی ہیں، اور بے دینی کے نام پر پھر طرح طرح کے رسم و رواج اور طرح طرح کے خرافات ان کے گھروں میں آتے ہیں، جن کے گھروں کا تعلق مسجد کے تار سے کٹا ہوا ہے۔ ایسی بابرکت یہ جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، کوئی چیز دنیا کی سورہ اس کے پہلے کی جو تفسیر آئی اس تفسیر میں آپ کو بتایا کہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، بالکل زمین کو اللہ سپاٹ کر دے گا، اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آج کے قیامت تک جب سے دنیا بنی ہے جو مسجد کی جو جگہ ہیں جہاں مسجدیں قائم ہیں، قیامت جب قائم ہوگی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ان مسجد کی جگہوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کنورٹ کر دے گا، وہ ساری کی ساری جنت میں چلی جائے گی۔ اس مسجد کی جگہوں کو اللہ اٹھا لے گا اور اٹھا کر انہیں جنت کی جگہ بنا دے گا۔ کتنی مبارک کی جگہ ہے کہ جو فنا ہونے کے بعد یہ شاید ڈائریکٹ جنت میں چلی جائے گی۔ ایسی مبارک جگہوں پر ایسا ایمان نور قرآنی ملتا ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا آگے کہ فی بیوت، ایسے وہ گھر ہیں اذن اللہ، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے ان ترفع، نمبر ایک کہ اس مسجدوں کو بلند کیا جائے۔ اب بلند کرنے سے کیا مطلب؟ دو چیزیں، ایک تو ظاہری اعتبار سے مسجدوں کو بلند کیا جائے، اسی ظاہری اعتبار سے کہ بھئی جس محلے میں مسجد ہو وہ مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ اس مسجد ایک شان شوکت رکھتی ہو کہ بھئی یہ مسجد ہے، اس کی اونچائی محلے کے دوسرے گھروں کے اعتبار سے اونچی ہونی چاہیے تاکہ لگے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے غالباً میناروں کا رواج بھی اسی لیے پڑا ہے، وہ میناروں کی ڈیزائن سے لگے کہ بھئی یہ اللہ کے گھر ہے۔ اب یہاں پر کچھ دو طرفی باتیں ہیں۔ بعض علماء مسجدوں کی ظاہری زینت کو منع کرتے ہیں کہ مسجدوں میں ظاہری زینت اور ظاہری ڈیزائن اور پھر مسجدوں کو اونچا اونچا بنانا اور مسجدوں کے اندر خوبصورتی کے لیے پیسہ خرچ کرنا، یہ بعض علماء منع فرماتے ہیں، بعض اس کی جواز سے قائل ہیں۔ لیکن ان دونوں میں ایک جو ہے فیصلہ کن جو بات یہ ہے، فقہ حنفی کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ریاکاری کی نیت نہ ہو، نام و نمود کی شہرت کی نیت نہ ہو، تو پھر مسجدوں کو اونچا بنانا، مسجدوں کو خوبصورت بنانا، منقش اور نقش و نگار اور ڈیزائن والی بنانا یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے آباد کرنے کے لیے، اس مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر امام ابو حنیفہ نے اس کی اجازت دی ہے اور استدلال کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی مسجد نبوی بالکل سادی تھی، چھپر کی بنی ہوئی تھی، کھجور کی چھپر کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، وہ اسی حال میں تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ان کے سامنے ایک حدیث، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا۔ اس حدیث کے پیش نظر انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں پیسہ لگایا، اپنا خود کا ذاتی پیسہ لگایا اور ذاتی پیسہ لگا کر مسجد کو اچھی طریقے سے بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، بنو امیہ کے یہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ اس میں خرچہ کیا، چونکہ ان کے سامنے حضرت عثمان غنی کا یہ فعل تھا اور ان کے سامنے یہ حدیث بھی تھی اور کوئی ریاکاری کی نیت نہیں تھی، جنہوں نے پھر مسجد کو اس سے بھی بہترین شکل میں بنایا۔ اور پھر اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ولید بن عبد الملک، اس نے بھی اپنے زمانے کی جو دمشق کی جو مسجد تھی، اس مسجد کے اندر اس نے ملک شام جو ایک آبادی تھی اس کے پورے سالانہ کی جو انکم ہوتی ہے اس سے 3 گنا انکم مسجد میں اس نے لگائی۔ لیکن اس زمانے میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے جو تابعین تھے، کسی نے ان پر نکیر نہیں کی۔ یہ بات بتلا رہی ہے کہ اگر ریاکاری کی نیت نہ ہو، نام و نمود کی نیت نہ ہو تو پھر مسجد کو اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے پیسوں سے بنانی چاہیے۔ جب ہم گھر اپنے پیسوں سے بناتے ہیں تو محلے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سارے محلے والے مل کر مسجد بنائیں، یہ نہیں کہ ایک مسجد کے لیے پوری دنیا بھر میں چندہ کیا جائے، اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے گھر تو اپنے پیسوں سے بنا رہے ہیں، جب مسجد کے بنانے کا معاملہ آتا ہے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے چندہ کرنے کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی مسجد کو بناؤ، اونچا بناؤ کہ محلے والے مل کر اس مسجد کو بنا سکیں۔ اور پھر مسجد بنانے میں یہ خیال بھی رکھے کہ غیر ضروری ٹپ ٹاپ یہ مسجد میں آئے نمازی نماز پڑھنا آوے اور اس کا دھیان نماز میں نہ لگے، ایسی ڈیزائن اور ایسی فیشن مسجدوں میں لگا دیے کہ وہاں الجھا رہ جاوے، ایسی غیر ضروری ٹپ ٹاپ سے بھی حضرت نے منع فرمایا۔ بہرحال تو ایک
مسجد کو بلند کرنے سے مراد ہے کہ ظاہری مسجد کو بلند کیا جائے. دوسرا مطلب کہ باطنی اعتبار سے بھی مسجد کو بلند کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو ہر گندی اور بری چیز سے پاک صاف رکھا جائے. مسجد میں کوئی نجاست نہ ہو، مسجد میں کوئی ناپاکی نہ ہو، مسجد میں کوئی کچرا نہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد میں آیا اس نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی کچرا پڑا ہے اور اس نے مسجد کے اس کچرے کو، اس ناپاکی کو، اس گندگی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے گھر کے ضامن ہے. اور آج تم کیا سمجھتے ہیں؟ سب مؤذن کی ذمہ داری ہے، سب مؤذن کرے گا. آگے آرڈر کرنے گا، ارے جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنا رہا ہے، ہر اس جس کا تعلق اس مسجد سے جڑا ہوا اس کی ذمہ داری ہے. بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں جو مسجد کے بیت الخلا راتوں میں آ کر تنہائی میں صاف کرتے تھے. اتنے بڑے مسجد کے صاف کرنے کی فضیلت آئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہی آدمی نے اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. ہر ایمان والے کی جس کا تعلق مسجد سے اس کی ذمہ داری. یہ تو ہم نے ایک جو ہے ڈسپلن کے لیے اور ایک اس کے لیے ہم نے ایک آدمی رکھا ہے جو مسجد کو صاف صفائی رکھے. باقی اگر کوئی نہ بھی ہو تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر مسجد کو صاف رکھے. یہ مسجد قرآن کا حکم ہے. اذن اللہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا ہے کہ میں آرڈر کر رہا ہوں، اللہ اجازت دے رہے ہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ڈائریکٹ حکم دیتا ہو کوئی آدمی مسجد کو صاف نہ رکھتا تو آدمی گنہگار ہوتا. اللہ کہہ رہے کہ اذن اللہ میں سمجھ جاؤ، اللہ کی طرف سے ایک باریک اشارہ ہے کہ اللہ کی اجازت ہے، اللہ کی یہ منشا یہ ہے کہ مسجد کو ظاہر اعتبار سے اور باطن اعتبار سے صاف رکھنے کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ان ترفع، مسجد کو ظاہر اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے صاف رکھا جائے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر کچا لہسن کھا کر، کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا جائے. مسجد کے اندر فرشتے والا ماحول ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، منع فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے بیڑی پی کر آنے کو، سگریٹ پی کر آنے کو، پان تمباکو کھا کر آنے کو، اور جو بھرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ سب منع فرمائے. ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، منہ میں پان رکھا ہوا ہے، تمباکو رکھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ بھی مسجد کی ظاہری رفعت کے خلاف منع فرمایا علماء نے. سے بیان میں بیٹھے ہیں، دینی حلقے میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے منہ میں پان بھرا ہوا ہے، ہمارے منہ میں سگریٹ کی، بیڑی کی بدبو آ رہی، پیاز کی بدبو آ رہی ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے. اذن اللہ ان ترفع کہ ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے مسجد کو بلند کرنے میں یہ بھی چیز داخل ہے. یہ ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے اس کے ضمن میں علماء نے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد جو نمازی اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ایسے آدمی کو مسجد میں آنے سے بھی منع کر دیا. جب تک ایسی بیماری ختم نہ ہو مسجد میں مت آؤ، گھر جا کر نماز پڑھو، کہ تمہاری اس بیماری کی وجہ سے دوسرے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے. منع کر دیا مسجد کی ظاہری بلندی کے خلاف ہے یہ. تو ایک حکم کیا دیا کہ مسجد کو بلند کیا جاوے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. دوسرا حکم کیا دیا؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس مسجد کے اندر اللہ کے نام کا ذکر ہو. اور اللہ کے نام کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی شکل ہو، کہ مسجدوں میں دینی حلقے قائم کیا جاوے، درس قرآن کے حلقے قائم کیے جاوے، تعلیم کے حلقے قائم کیے جاوے، سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم کیے جاوے، قرآن کریم کے حلقے قائم کیے جاوے. یہ مسجدوں کا بنیادی مقصد ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر عام ہونا چاہیے. ہماری مسجد نبوی کی طرز پر آنی چاہیے. آج یہ حال ہو گیا ہے، صرف 5 وقت میں ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں، 5 نماز کے وقت میں. باقی تم آؤ نماز کے علاوہ کے ٹائم پر مسجد بالکل خالی ویران ہے. مسجد نبوی کی ترتیب یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ 24 گھنٹے مسجد نبوی عمل سے آباد ہوتی تھی. باہر سے کوئی قافلہ آیا ہے، باہر سے کوئی وفود آیا ہے، باہر سے کوئی نیا مہمان آیا ہے، وہ مسجد میں جاتا تھا، اسے مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی حلقہ ضرور ملتا تھا. بلکہ یہاں تک کہ کوئی قیدی جب اس کو قید کر کے صحابہ لاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو. کیا ہوگا کہ 3 دن نہیں ہوتے تھے وہ اسلام اور ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا تھا. ایسا ماحول تھا مسجد نبوی کا. قید ہے، ستون سے بندھا ہوا ہے، لیکن حلقے لگے ہوئے ہیں، وہ نورانی ماحول ہے. اس کا اثر ایسا ہوا کہ وہی اس کے اندر ایمان اور اسلام داخل ہو گیا. آج یہ مسجد نبوی کی طرز پر لانے کی ضرورت ہے. بلکہ اب تو یہ ضروری ہے کہ ہم مسجدوں میں ایسے ایگزیبیشن رکھیں، ایسے پروگرام رکھیں جس میں ہمارے برادران وطن کو ہم دعوت دیں. آؤ ہماری مسجدوں میں، اور اس میں پھر مختلف قرآن کریم کے ترجمے مختلف زبانوں میں رکھے جاویں، اسلام کی تاریخ اور اسلام کی باتیں مختلف جو زبانوں میں جو کتابیں رکھی جاویں.
ان کو بلایا جاوے، ان کو دعوت دی جاوے کہ آپ آ کر مسجدوں میں پڑھو کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے کہ آج انہوں نے اسلام جب پڑھا ہے تو مسلمان کی حال کو دیکھ کر اسلام پڑھا ہے، اس لیے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اسلام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام یعنی مسلمان، اور جب مسلمان کو دیکھتے ہیں تو مسلمان مسجد میں مسلمان ہے، باہر کی دنیا میں مسلمان نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم اپنے بزنس میں اسلام سے بزنس سے کوئی تعلق ہی نہیں، مسجد کی دنیا میں مسلمان ہیں لیکن جہاں معاملات کی وہ باہر کی دنیا آتی ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اور پھر ان کے اعمال سے وہ آدمی بدزن ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ ہم اگر اپنی برادر وطن کو اسلام سے مانوس کرنا چاہتے ہیں، جو حد فاصل بنا ہوا ہے ایک مسلمان اور ان کے علاوہ دوسری قوموں کے درمیان میں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی کچھ لوگ جو برادر وطن ہیں، یہ اگر ڈسپلین کے ساتھ جو بھی قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے وہ اسلام ماننے پر ضرور مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر اللہ نے ایک خوبی رکھی ہے۔ یہ بیچ میں نے ایک جگہ کہا تھا، ایک جگہ سے کارگزاری آئی کہ ایک جگہ سیرت کانفرنس کا مقابلہ ہوا کہ سیرت کوئز، کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی آدمی مقالہ لکھے گا اس کو انعام ملے گا۔ جب وہ انعام کی تاریخ آئی کمپٹیشن کی تو اسٹیج پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ اس اسٹیج پر پہلا نمبر اور پہلی پوزیشن میں آنے والی ایک بچی تھی، اس کا نام لیا گیا، وہ بچی کا تو بچی نان مسلم تھی۔ اس بچی کو جب بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس انعام کی حقدار نہیں ہوں۔ میں کہا کہ نام تمہارا ہی ہے، کہا کہ نام میرا ہی ہے۔ کہا کہ میں جب یہ پروگرام میرے سامنے آیا تو میں نے جب سیرت کا مطالعہ کیا، جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، پھر میں نے جب اسٹڈی کر کے جب میں نے ایک مضمون ایک پیراگراف جب میں نے لکھا تو لکھنے سے پہلے میں نان مسلم تھی، آج جب لکھ کر آ رہی ہوں تو میں مسلمان ہو کر آئی۔ اب کتنا وقت ملا گا اس کو؟ 1 مہینے کا وقت ملا ہوگا مقالہ لکھنے میں۔ 1 مہینے کی پیریڈ میں وہ نان مسلم بچی اسلام کا مطالعہ کرتے کرتے مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئی، اور آ کر یہ کہہ رہی کہ میں اس انعام کا حقدار میں نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نان مسلم تھا، مسلمان ہو کر میں آئی، میرا نام بدل گیا ہے، میں اس نام سے نہیں لوں گی۔ یہ ہے اسلام۔ اس اسلام کو، اسلام کے پرچار کی بہت ضرورت ہے۔ آج مسجدوں کو اس طریقے سے بنایا جاوے، سال میں 1 مرتبہ ایسا جو ہے پروگرام رکھا جاوے جس میں ہمارے برادر وطن کو دعوت دی جاوے اور ان کو اسلام سے متعارف کیا جاوے۔ اللہ وہی کہہ رہے دوسرا حکم کہ مسجد اس لیے ہے اس میں اللہ کے ذکر کو عام کیا جاوے۔ وہ ذکر میں یہ چیزیں بھی آ گئی ہے، ساری چیزیں ذکر میں آ گئی ہے۔ ذکر کا مفہوم ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کا ایک خاص مفہوم نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ میں ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں آ گئی۔ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، کہ اللہ کے ذکر کو عام کیا جائے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں میں آ رہے اللہ کے ذکر کو کیا عام کریں گے، مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، قیامت سے پہلے پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ مسجدوں میں آئیں گے جو حلقے لگا کر بیٹھیں گے اور دنیا کی باتیں کریں گے۔ ایک صحابے سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر مت بیٹھنا، انہیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی، جو دنیا میں آ کر مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اور قیامت کی نشانی بتایا حضور نے کہ قیامت سے پہلے پہلے مسجدوں میں دنیا کی طرح شور شغف عام ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنا آیا، پہلی صف میں نماز پڑھی ہے، اب نماز کی 4 رکعت پتہ نہیں امام صاحب نے سلام پھیرا اور کون سا بڑا کام آ گیا۔ بعض مرتبہ تو صفے پھلانگ کر نمازی کو پھلانگ کر باہر نکل جائے گا، باہر آ کے کھڑا ہو جائے۔ ایسی کون سی اس کی دنیا کی امپورٹنٹ بات رہ گئی تھی کہ 4 رکعت سلام کا پھیر کو اس کو باہر جانا پڑا اس کو؟ ارے پیچھے جگہ نہیں ہے، صفے لگی ہوئی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور تیرا کون سا دنیا کا کام آ گیا کہ تو باہر جا کر؟ ایک عادت بنی ہوئی ہے ہماری، 4 رکعت فرض نماز پڑھی نہیں اور باہر جا کر ہلکا لگا لیا، 2 دوستوں کا باتیں ہو رہی، کیا ہوا تھا، کہاں گیا تھا تو؟ 15 منٹ کے لیے ہم مسجد میں آ رہے ہیں، اتنا بھی وقت نہیں کہ اس 15 منٹ کو ہم اللہ کے لیے دے رہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہماری زندگیاں کیسی قرآن کے خلاف چل رہی؟ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کی جائے گی، حلقے لگائے جائیں گے، دنیا کی باتیں ہوگی، شور شغب عام ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے حلقے مت لگایا کرو۔ اللہ کی ذکر کو عام نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے ہم نہ بنے کہ ہم دوسرے کی نماز باہر کھڑے ہو کر بات ہو رہی، دوسرے کی نمازوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے وہ آدمی، اس کا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے اور وہ آدمی بات کر رہا ہے، اس کی بات کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ کوئی کہنے والا نہیں، اس لیے کون مجھے کہنے والا ہے، اور کوئی کہتا بھی ہے تو اس کو کھوٹا لگ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم قرآن کے خلاف زندگی گزارے، میں مسلمان ہوں، برسوں سے نمازی ہوں، برسوں سے جو ہے میں اللہ کی جو ہے قرآن کی تعلیمات کو سن رہا ہوں، میری زندگی میں ایک بات نہیں آ رہی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ پاور ہاؤس ہے قرآن کے نور کو حاصل کرنے کے،
اور ان پاور ہاؤس میں آ کر تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہو، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے۔ کہاں سے سنے گا اللہ تعالیٰ؟ صرف جبہ پہ لہنگا پہن لینے سے اور بڑی داڑھی رکھنے سے اللہ ہماری باتیں سن لے گا؟ میرے بھائیو، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا بناؤ اپنے آپ کو کہ ہماری سینوں میں وہ نور ہدایت کے ساتھ ساتھ وہ نور پھیلتا پھیلتا قرآن کا نور ہماری سینوں میں آئے اور ہم لوگوں کے لیے مثال بنے۔ صحابہ جب چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ کونو امثالنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ آج کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ میں بھی اس میں سب آ گئے، میں اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں میرے جیسا ہو جاؤ، چونکہ ہماری زندگی لوگوں کے سامنے کہ ہم کیسے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ صبح شام سے مراد وہی 5 وقت میں جو اللہ کی تسبیح جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، ان مسجدوں میں بلند کی جاتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اب ان لوگوں کی جو ایسے لوگ جو مسجدوں میں رہتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن کا نور ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کچھ صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کھرے مرد ہیں، رجال، یہ لوگ مرد ہیں، مرد کہلانے کے لائق ہیں۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کا بزنس، ان کی ڈیل، ان کا لین دین، ان کا خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف 24 گھنٹے مسجدوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ جو لوگ جن کے سینوں میں نور قرآن ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، نہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، یہ لوگ دھندا بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈیل کرتے ہیں، لیکن ان کا بزنس، ان کا دھندا، ان کی یہ کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا ہے۔ اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، لیکن دل ان کا مسجدوں میں لگا ہوا ہے۔ کب نماز کا وقت ہو جاوے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجدوں میں جاؤں۔ صحابہ کرام میں 2 آدمی ایسے تھے، ایک صحابی جن کا کاروبار تھا بزنس کا، اور دوسرے ایک صحابی تھے جن کا بزنس تھا لوہار کا، اور تھوڑی جو مارتے لوہار۔ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ جو صحابی جو کپڑا بیچتے تھے، جو بزنس کرتے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ ناپ تول کر رہے، مطلب کپڑا بیچ رہے ہو یا بھی کوئی بھی ناپ تول کی کوئی چیز بیچ رہے ہو، ان کے متعلق لکھا ہے کہ بھئی ابھی ناپ رہے، جیسے کہ کوئی چیز 500 گرام کی تول رہے ہیں، ابھی 400 گرام کی کوئی چیز تولی اور کان میں اذان کی آواز پڑی، چھوڑ دیا تولنا، 500 گرام بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ صحابی کی عادت تھی، وہ ناپ تول کو چھوڑ کر مسجد میں چلے جاتے تھے۔ دوسرے ایک صحابی تھے کہ ہتھوڑا مارنے کے لیے لوہے کو اٹھایا ہے اور اذان کی آواز کان میں پڑی، ہتھوڑا پیچھے چھوڑ دیا، ہتھوڑا نہیں مارا، لگا ایک ہتھوڑا میں پورا کر دوں، نہیں، اللہ کی اذان، منادی کی اذان میرے کان میں پڑے اور میں اپنے دھندے میں بزی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تو کیا ہے، 15 منٹ اذان ہوتی ہے نماز سے پہلے، ابھی تو اذان ابھی تو ہوئی ہے، جاتے یار دیکھو نا، ابھی تو 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ پہلے مسجدوں میں آنے کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی صفات ایسی ہے کہ ان کی تجارت، ان کا بزنس انہیں اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی ادائیگی سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اس میں پورا دین آ گیا، پورے دین پر چلنے سے ان کا دھندا انہیں مانے نہیں بنتا ہے۔ اس میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ صرف مسجد کے کونے پکڑ کر نہیں بیٹھے تھے، صحابہ نے بھی تجارت کی ہے، لیکن ان کی تجارت کے باوجود بھی صحابہ اللہ کے کوئی حکم کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ مدینہ کے جو مکہ میں جو بازار لگتے تھے، اوقاز مینا میں جو بازار لگتے تھے، بڑے بھاری بازار لگتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کیسے بڑے تاجر تھے، بڑی بڑی ڈیل کرتے تھے وہ، لیکن اللہ نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ ان کی بزنس انہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے مانے نہیں بنے، جس کی برکت یہ ہوئی کہ دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے۔ بڑے مالدار صحابی ہیں، کتنے مالدار صحابی، جب انتقال ہوا ہے ان کی 4 بیویاں تھیں اور بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو ہر بیوی کے ہاتھ میں آج کے زمانے کے حساب سے 22 کروڑ روپیہ ایک بیوی کے ہاتھ میں۔ کتنا ترکہ چھوڑا ہوگا انہوں نے، صرف بیوی کے ہاتھ میں 8واں حصہ آیا ہے، باقی وہ کتنا مال ہوگا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف، لیکن کسی زندگی تھی کہ نہیں، اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا، اپنا زندہ بھی ہوگا، چونکہ حلال روزی کمانا بھی اللہ کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ اللہ نے منع تھوڑی کیا کہ تم دکان مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھو، لیکن نہیں، جن کے سینوں میں نور قرآن ہی ہوتا ہے وہ اللہ کے ایک حکم کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اذان ہو جاوے اور میرا دھندا، اللہ اکبر اللہ اکبر،
کیا کہنا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑے ہے، دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے، میرا دھندا بھی چھوٹا ہے، میرا بزنس بھی چھوٹا ہے، میری کتنی بڑی ڈیل ہے وہ بھی چھوٹی ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ اذان مؤذن یہ اذان کے الفاظ کہہ رہا، کبھی سوچو اس کے بارے میں، سب چیز چھوڑ کر اذان میں ہاتھ اٹھا دیں، کیا مطلب؟ چھوڑ دو دنیا کی ساری چیزوں کو اور اللہ کے دربار میں آ جاؤ۔ رجال، یہ کھڑے مرد ہیں، یہ مردانگی کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں مرد ہوں، اس کو مرد بولتے ہیں۔ قرآن کس کو مرد کہہ رہا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ جن کی تجارت، جن کا بزنس انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز کی ادائیگی سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے معنی نہیں بنتا ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ جب بازار سے گزرے، اذان کی آواز ہوئی، سارے صحابہ بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ اذان کی آواز سنی ہے، اپنا اپنا دھندا چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایک ماحول ہمیں بھی اپنے بازار میں بنانا چاہیے۔ مسلمانوں کی دکانیں ہیں، سارے مسلمان یہ نیت کریں کہ نہیں اذان ہو جاوے اب کوئی کاروبار نہیں۔ یہاں تو ہوتا کیا ہے، عام نمازوں کی بات تو دور، جمعہ کی نماز میں ہم اپنی دکانیں بند نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ حکم ہے کہ جب جس محلے میں تم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس محلے کی جب پہلی اذان ہو جاوے، پہلی اذان ہو جانے کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد تم نے کسی گاہک کو 50 روپے کی کوئی چیز بیچی، چاہے تم نے وہ کاروبار کیا ہے لیکن وہ حرام تمہارے گھر میں آیا ہے، وہ پیٹ میں جائے گا تو یہ بھی حرام روزی ہے، ہم اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد جمعہ کی تیاری واجب ہے، جس محلے کی تم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ جمعہ کے لیے ہم بند نہیں کرتے تو عام نمازوں میں ہم کہاں دکان بند کریں؟ ایسا سسٹم بناؤ کہ بھئی ہماری نمازیں جماعتوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کا اپنے دکان پر نماز پڑھنا، اپنے گھر میں نماز پڑھنا، اور ایک آدمی کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے وضو کر کے نکلتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کتنا ہے معلوم؟ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے احرام پہن کر حج کے لیے جا رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام اپنے گھر سے۔ ہمارے استاد محترم تو کہتے تھے کہ یہ مسجدوں میں جو حوض اور وضو خانے ہیں نا، یہ تو مسافروں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو بیت الخلا ہے، یہ تو جو باہر سے آنے والے جن کے گھر نہیں ہے سوسائٹی میں، ان کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ باقی اصل تو جو حکم ہے کہ اپنے گھروں سے وضو کر کے مسجدوں میں آؤ، یہ اصل حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے۔ ساری اسلام کی باریک باریک باتیں کتنی بڑی ثواب ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے جو آدمی مسجد کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، ایک ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے احرام پہن کر حج کے لیے جا رہا ہے۔ اور جو آدمی اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے جا رہا ہو، وہ آدمی ایسا ہے گویا کہ وہ آدمی احرام پہن کر عمرہ کے لیے جا رہا ہے۔ اور ہر قدم پر ایک ایک نیکی، ہر قدم پر ایک ایک درجہ بلند، ہر قدم پر ایک ایک گناہ معاف، ایک ایک نیکی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آگے بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے